السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ نماز کورس ہمارا جاری ہے۔ الحمدللہ 2 کلاسز ہماری جو ہے مکمل ہو چکی تھیں، جس میں پہلی کلاس میں ہم نے نماز کورس کا جو تعارف ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پہلی میں صحیح احادیث کے مطابق رکعات جو ہے نمازوں کی کتنی ہے وہ بتائی۔ دوسری کلاس میں ہم نے نماز کے صحیح اوقات جانے تھے، یعنی اول اور آخر وقت ہر نماز کا حدیث کے مطابق کون سا ہے، کون سی نماز ہم کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے نماز کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، تاکہ ایک ایک لفظ کا ہمیں اپنی زبان میں اردو میں ترجمہ معلوم ہو۔ جب ہم نماز ادا کر رہے ہوں، اپنے اللہ کے سامنے بات کر رہے ہوں، تو ہمیں پتہ ہو کہ میں اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے اللہ سے کیا بات کر رہی ہوں۔ تو اس میں ہم نے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا جو پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، یہ جو دعا ہے اس کا لفظی ترجمہ ہم نے سیکھا تھا۔ آج کی کلاس نمبر 3 میں آپ کو دعائے استفتاح یہ دعا ہے، صحیح البخاری میں یہ روایت اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اپنی ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس دعا کو نہیں پڑھتے یا نہیں جانتے یا ان کو یاد نہیں ہے، لیکن یہ انتہائی امپورٹنٹ دعا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی تو آپ کو اس کی قدر معلوم ہوگی کہ کس قدر خوبصورت دعا ہے، کس قدر بامعنی بامقصد دعا ہے، اور ہم اس سے محروم رہے اور آج تک ہم نے نہیں پڑھی۔ آپ نے یہ دعا یاد کرنے اور سننے کے بعد کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آج سے پہلے، اس ویڈیو سے پہلے آپ کو اس دعا کا معلوم تھا یا نہیں، کیا آپ پہلے یہ دعا پڑھتی تھیں یا نہیں پڑھتی تھی، کیا آج آپ کو معلوم ہوئی یہ حدیث یا پہلے بھی معلوم ہے۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دعائے استفتاح۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے ثنا میں، جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں، کوئی بھی رکعت ہے، نفل ہے، سنت ہے، فرض ہے، ہم کوئی بھی نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اس کی جگہ پہ بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہو۔ اگر دونوں پڑھنا چاہیں تو پہلے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک یہ دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی یہ ایسے ہاتھ بندھے ہوں گے، یہ دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سٹارٹ کریں۔ یہ دعا آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں یہ دعا اگر نہیں آتی تو یاد کرنی آسان ہو جائے، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا تاکہ آپ کو یہ بھی یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ دعا پہلے یاد نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دعا بھی یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اور جن لوگوں کو یہ دعا یاد ہے وہ اس کا ترجمہ ضرور یاد کریں۔ تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم باعد، اللہم اے اللہ، باعد دوری کر دے، بینی میرے درمیان، وبینا اور درمیان، خطایا میرے گناہوں کے، کہ اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے، کما جیسا کہ باعدت دوری کی ہے تو نے، بین المشرقی مشرق کے درمیان، والمغربی اور مغرب کے، کہ اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر خوبصورت دعا ہے۔ جس انسان کے گناہ اتنے دور ہو جائیں اس انسان سے کہ جیسے مشرق اور مغرب ہے، تو بتائیں اس انسان کا کیا مقام ہوگا۔ تو آپ ہر نماز میں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ مشرق اور مغرب کی دوری دیکھیں، مشرق اور مغرب بالکل اپوزٹ، بالکل مخالف سمت میں ہے۔ مشرق یہ سائڈ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب یہ سائڈ جس طرف سورج غروب ہوتا ہے، دیکھیں بالکل آمنے سامنے، یعنی مخالف طرف ہے۔ تو اس طرح یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے۔ آگے دوسرا اس کا جز، اللہم اور اے اللہ، نقینی صاف کر دے مجھے، من خطایا میرے گناہوں سے، کما جیسا کہ ینقی الثوب الابیض، ینقی صاف کیا جاتا ہے، ثوب کپڑا، ابیض سفید، من الدنس میل کچیل سے، کہ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اس طرح صاف کر یا اللہ میرے گناہ جیسے سفید کپڑا۔ اب سفید کپڑا جب ہم دھوتے ہیں تو اس کے اوپر کیا کوئی داغ دھبا کبھی ہم نے چھوڑا؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سفید کپڑا بالکل سفید نظر آئے، بالکل اس میں چمک آ جائے۔ اور دیکھیں یہاں پہ ابیض، حدیث مبارکہ میں یہ ابیض کے لفظ بھی موجود ہے کہ سفید، صرف یہ نہیں کہا جیسے کپڑا صاف کیا جاتا ہے، باقی کپڑے کسی اور رنگ کا ہے تو اس پہ میل کچیل اگر ہو بھی تو نظر شاید نہ آئے، لیکن سفید کپڑا کہا گیا۔ سفید کپڑے کے اوپر اگر ایک چھوٹا سا ڈاٹ بھی لگا ہوا ہے نا، ایک نقطہ بھی لگا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کو نظر ضرور آئے گا۔
کوئی ہلکا سا داغ بھی رہ جائے تو اس طرح خوبصورت کہ یا اللہ میرے گناہوں کو تو اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ پہلی دعا کیا ہم نے کی تھی کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، میرے گناہوں کو ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسلنی، اے اللہ دھو دے مجھے۔ اغسلنی سے مراد یعنی غسل جیسے کرنا ہوتا ہے، دھونا ہوتا ہے، صاف کرنا ہوتا ہے۔ اللہم اغسلنی، اے اللہ دھو دے مجھے، من خطایا میرے گناہوں سے، بالثلج برف سے، والماء اور پانی سے، والبرد اور اولوں سے، کہ اے اللہ میرے جو گناہ ہیں نا ان کو تو برف سے، پانی سے اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ دیکھیں صرف پانی سے بھی کہا جاتا تو دھل سکتا تھا، صاف ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ برف کا کہنا، پھر اولوں کا کہنا، کس قدر صفائی ہے گہرائی میں کہ اے اللہ مجھے ایسے دھو دے، میرے گناہوں کو تو ایسے دھو دے جیسے برف سے، اولے سے اور پانی سے دھو دیا جاتا ہے۔ دیکھ لیں کتنی اہم دعا ہے، کس قدر خوبصورت جملے ہیں اس دعا میں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا سکھائی ہمیں، لیکن آج ہمارے مسلمان اس سے محروم ہیں۔ تو ہم کیوں اپنی نمازیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں کرتے؟ تو یہ دعا آپ نے ضرور یاد کرنی ہے، اور جن کو یاد ہے یہ لفظی ترجمہ بھی ضرور ساتھ یاد کریں، اور جب یہ دعا آپ نماز میں پڑھ رہے ہوں تو ایک ایک لفظ پر توجہ دے کر، جیسے اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اللہ میرے گناہوں کو تو ایسے صاف کر دے جیسے صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے، اور اللہ میرے گناہوں کو تو ایسے دھو دے جیسے برف پانی اور اولوں کے ساتھ صاف کر دے۔ تو آج سے اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں ہماری نمازوں کو، ہماری عبادات کو سنت کے عین مطابق کر دے۔ اگر آپ سنت کے مطابق نماز سیکھ لیں تو آپ کو کتنی ایسی چیزیں معلوم ہو جائیں جو آج سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ تو یہ دعا ضرور یاد کریں، دوسروں سے بھی شیئر کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ دعا نہیں جانتے ہوتے۔ دوسروں کو بھی یاد کروائیں، اپنے گھر میں یہ کلاس چلائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، ان کو یاد کروائیں۔ اس قدر اہم دعائیں جب آپ روز اپنی ہر نماز میں کریں گی تو کیسے نہیں آپ کے گناہ معاف ہوں گے، کیسے اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، کیسے دل صاف نہیں ہوں گے، کیسے عبادات میں دل نہیں لگے گا۔ پھر دیکھیں اچھا ایک چیز اور کہ بہت ساری عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا نمازوں میں جو ہے وہ دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، ہمیں جو ہے نماز میں بہت زیادہ خیالات آتے ہیں، تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ نماز کا ترجمہ معلوم نہیں۔ اب یہی دعا فار ایگزامپل اپنے سامنے رکھے، آپ اس کو ایک ایک لفظ کو غور سے اگر اپنے اللہ سے کہہ کہ اللہ میرے گناہ ایسے دور کر دے، ایسے صاف کر دے، ایسے دھو دے، تو آپ کا خیال کہیں اور جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے، جو مائنڈ ہے، یہ ایک ٹائم میں ایک ہی چیز کی طرف ہو سکتا ہے، ایک ٹائم میں ایک ہی چیز کو سوچ سکتا ہے۔ تو اگر آپ ایک ٹائم میں اپنی دعاؤں کی طرف، اپنے الفاظ کی طرف توجہ دیں گی تو انشاءاللہ آپ کے نماز کے آنے والے جو خیالات ہیں، دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، نماز پہ دل نہیں لگتا، یہ سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تو مزید اسی طرح جڑے رہیں، یہ کورس مکمل کریں، اس میں آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، پہلے سے کئی حد تک آپ کی نمازیں بہت زیادہ بہترین ہو جائیں گی انشاءاللہ۔